حاضر ہوا تھا اور کچھ سوال پوچھے تھے. آپ کو یاد ہوگا معیشت کے اوپر انہوں نے بڑی سیاست کی, ناکامی ہوئی. کرونا عالمی وبا میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ سیاست کرے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پوری دنیا عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کو نہ صرف خراج تحسین پیش کر رہی ہے بلکہ دنیا کے لیے وہ مثالی قرار دے رہی ہے. اس کے اوپر تو خیر ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنا شور کیوں مچایا تھا. لیکن جب فیٹ اپ جو پاکستان ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا, ملک کی مفاد کی قانون سازی ہو رہی تھی, تو انہوں نے ووٹ دینے کے لیے شرط عائد کی کہ ہمیں تحریری NRO دیا جائے. مطلب یہ کہ ہم نے جو ملک کو لوٹا تھا وہ تمام معاف کیا جائے. اس سے انکار ہوا تھا اور آج بھی میں عمران خان کی زبانی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. پھر میں آپ سے اصل بات کی طرف آؤں گا. میں نے انڈیا کا گریٹر گیم پلان آپ کے سامنے پیش کیا تھا, ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اپوزیشن کی خواہش کیا ہے, لوٹی ہوئی دولت کو کے اوپر NRO, اور بیرونی طاقتوں کی خواہش کیا ہے, پاکستان میں عدم استحکام. اور پھر ان کا اتفاق اور اتحاد کیوں ہے, یہ تمام چیزیں میں نے دکھائی تھی. میں ذرا آپ کو پہلے جو انڈیا کا گریٹر گیم پلان ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا, پہلے میں وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں, پھر میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. بیرونی طاقتوں کی بیرونی جو سازشیں ہیں ان کی خواہش ہے پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرنا, اور اپوزیشن کی خواہش ہے NRO. تو پھر جب میں نے یہ لابیسٹ کا سوال کیا تھا, اس کا آج کے دن تک کوئی جواب نہیں آیا کہ کیا لابیسٹ سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا یہ دو نکات تھے کہ نہیں تھے. اب یہ دو نکات جو لابیسٹ سے ملاقات میں طے ہوئے تھے, میں ذرا آپ کو اس سٹیج میں جب میں پریس کانفرنس کرنا ہوں اس کے کچھ دیر بعد وہی چیز جو یہ انڈیا سوچ رہا تھا اور جو ان کا پلان ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ذرا آپ دو ویڈیوز دیکھیے. یہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے سٹیٹ سے بلوچستان کے حوالے کیا کہا گیا. پھر انہوں نے اسی نیریٹو میں گیم پلان میں ایک اور بات کی تھی, اور آپ پھر ان کو سنیے. ہم دونوں طرف کے دشمنوں سے کہیں گے پاکستان کو اکھاڑ پھینکو. اس کے چند گھنٹے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں وہاں سے سنی. سوال جنم لیتا ہے کہ جو لابیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ دو نکات کیا اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. نمبر 2 کہ جو ملاقات میں چیزیں طے ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کی, اس سے انکار کیوں نہیں کیا گیا. پھر تیسری بات کہ جس بھاڑ کی یہ بات کر رہے ہیں, آپ ذرا سنیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی. پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی, IDs میں کمی آئی, سمگلنگ میں کمی آئی. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ جب فینسنگ کا کام ہوا تو کیا پاکستان میں امن آیا, پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھا. اور جو پختونوں کی یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ اگر زم شدہ اضلاع دے کے اور بلوچستان کے اندر چمن وغیرہ کا خطہ دے کے, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان لوگوں کی جانوں کی آپ نے حفاظت کر دی, پاکستان کو آپ نے محفوظ بنا دیا, اور دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے, وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا پڑا. اب اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اس کے اوپر آتے ہیں. یہ تسلسل ہے, اور تسلسل میں آپ کو وہی دو چیزیں ملے گی جو لابیسٹ کے ساتھ ملاقات میں طے ہوئی ہے. ایک پاکستان کے انصاف کے اداروں اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنانا. دوسرا جو عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہے اس کی جمہوریت کے طور کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. آپ ذرا سنیے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو سنیے کہ کوئی ندامت نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, کوئی معافی نہیں, کیونکہ اسی نیریٹو کو یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ ایک پوری جو گیم پلان ہے اس کو آگے بڑھانا ہے.
آپ ذرا سنیے جو پارلیمنٹ میں کہا گیا. اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو ملک پر ترجیح دے دیتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر ہم خاموش رہے تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم بھی گنہگار سمجھے جائیں گے. اب وہ 27 فروری کی جو بات ہو رہی ہے, میں آپ کو اس دن کے تمام چیزیں دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے 27 فروری افواج پاکستان کی صرف جیت نہیں تھی. 27 فروری صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں تھی. 27 فروری میرے پاکستان کے ہر بچے, ہر نوجوان, ہر بزرگ, ہر میڈیا ہاؤس, ہر پولیٹیکل پارٹی کی جیت تھی. 27 فروری کے دن پاکستان کے بزرگ, پاکستان کے خواتین, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں سب سجدریز تھی, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب. 27 فروری ہمارے لیے وہ دن تھا کہ جب دنیا نے مودی اور انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابھینندن کی صورت گرتے دیکھا. 27 فروری وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہوئی اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا. آپ ذرا سنیے کہ جب انڈیا جارحیت کا سوچ رہا تھا تو اس وقت ہمارے آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا. پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی بات. ذرا انڈین میڈیا کیا اپیل کر رہا ہے اپنی قوم سے. جب ہم نے ابھینندن پکڑا تو اس وقت انڈین میڈیا انڈین سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا آپ سنیے. یہ آپ کو میں فیکٹس بتا رہا ہوں, اس کو ڈیلیٹ کر دے. یہ مناظر ہر انڈین کے ذہنوں پہ چسپا ہے. یہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیو ٹو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو انڈیا کی آنے والی نسلیں ہے وہ بھی یاد رکھی کہ کس طرح ہمارے پاک افواج نے, ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے کس طرح نہ صرف انڈیا کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا تھا, نہ صرف انہوں نے مودی اور انڈیا کے غرور کو خاک میں ملایا تھا, بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کا اس انداز سے جواب دیا جائے گا. تو یہ ہے ریئلٹی, یہ ہے فیکٹ, یہ ہے حقائق. اب اس کو ذرا جھوڑیے. لابیسٹ سے ملاقات, دو چیزوں پہ اتفاق, ان کی خواہش NRO جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کے اوپر معافی, اور ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام. دو نکات پہ اتفاق کہ پاکستان کی انصاف اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو متنازع بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا جس کا دور دور تک جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اب سوال پوچھوں گا, جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور آزاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور دونوں سائیڈوں کے پختونوں کو اپیل کر کے بار کو اکار پھینکنا کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ اور یہ فتح پاکستان کی ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اپنے پاکستانی قوم کو دینے کے لیے؟ آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اپنے افواج پاکستان کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان, ان کی بہادری اور جرت کو ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں, پوری پاکستانی قوم نے سلام پیش کیا تھا. کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کو بتانے کے لیے؟ آپ کی اس اقدام سے آپ نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو, اس کا کیا جواب ہے؟ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آج. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو بلوچستان میں کلبھوشن اور انڈیا دہشت گردی کر رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا اور آپ کے سامنے میں اس لیے پہلے حاضر ہوا کہ شاید وہ کلبھوشن جو بلوچستان میں خون بہا رہا تھا پاکستانیوں کا, اس کے اوپر کوئی مذمت ہوگی, کوئی کلبھوشن کا نام لیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا. وہی پلان جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے چیزیں دیکھی. لیکن قوم, آپ ان چیزوں سے تاریخ مس نہیں کر سکتے. پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی پتا ہے اور انڈیا کے آنے والی نسلوں کو سبق دے چکے ہیں ہم. پھر اس کے بعد میں آتا ہوں, انہوں نے بیانات دیے بہت سارے, میں
اس کے اوپر آتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وزیر خارجہ پاکستان کا جو ایمبیسیڈر تھا انڈیا میں نے اس کا بیان آپ کے سامنے سنایا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان ہمارے ساتھ انڈین کے ویزوں کے لیے رابطے کرتے تھے، ان کے کاروباری انٹرسٹ بھی تھے، اس میں سجن جلدال جیسے لوگ بھی تھے، اور ایمرجنسی میں ان کو ویزوں کی اجرا کے لیے حکم ملتے تھے. میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا تھا. اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کیا انٹرسٹ تھے آپ کے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے تھے؟ پھر دوسرا میں نے سوال کیا تھا وہ مودی کی ملاقاتیں، چپ کے ملنا، سجن جندال کا مری بغیر ویزا آنا، یہ تمام چیزیں تو چھوڑے. میں نے آپ کو پاکستان کے سابقہ جو سیکٹری فارن افیئرز تھے ان کا بیان سنایا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ نواز شریف ہمیں کہتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیان نہ دے. اس کا کوئی جواب آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ میں 7-8 سوال اس سے آگے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ کلبھوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی جب آپ نے سرونگ آفیسر کو پکڑا پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے؟ آپ اس کے اوپر کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا ڈر تھا آپ کو؟ کس وجہ سے آپ نے انڈیا کی مدد کی؟ مودی کے حل برداری میں جب آپ گئے کس سے آپ ڈر رہے تھے کہ آپ نے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی؟ پاکستان کے دفتری خارجہ کو آپ نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشت گردی کی کارروائیاں اس کے اوپر بات کرنے سے آپ نے کیوں وزارت خارجہ کو منع کیا؟ آپ نے انڈین کے سامنے، بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظریے کو رد کیوں کیا؟ آپ کی اس بیان کی کیا وجہ تھی کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ امریکہ جا کے، پاکستان میں تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، امریکہ جا کے ان کے سامنے یہ بیان دینے کی ضرورت اور کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لبرلی کرپٹ ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، عمران خان بڑا اسلامسٹ ہے، دین کی طرف راغب ہے؟ آپ کس سے ڈر رہے تھے؟ اوباما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی تھا اور ہم اپنے جنازے بھی اٹھا رہے تھے. اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ ڈوم اور کے حکم کیوں بجا لاتے تھے؟ اور بڑی بات ہوئی ماضی کی تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کے بعد کس سے ڈرتا، کیا خوف تھا؟ آپ پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں. میرے پاکستانیوں، ان کی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہے، ان کے لابیسٹ سے ملاقات ہے، اور پھر اسی گریٹر گیم پلان جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی تمام چیز ہے. وہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ چکی ہے، ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ بھول گئے اس قسم کے متنازع اور جھوٹی خبریں دے کے آپ بھول گئے ہیں. انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی، کیونکہ کاروباری تعلقات رکھتے تھے، چپ کے ملاقاتیں کرتے تھے، ڈان لیکس کرتے تھے، پھر نواز شریف کے بیانات پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، پھر ڈان لیکس 2 ہوتا ہے. 20 سپتمبر کے بعد ان کے بیانات دیکھیے. لیکن عمران خان حکومت میں تھے، جب انڈیا نے جارحیت کی کوشش کی ان کو عمران خان نے اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملایا، اور انشاءاللہ پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں گا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقوام عالم میں جو ہمارے جذبات تھے، مسلمانوں کے جذبات تھے، اربع مسلمانوں کے جذبات تھے، جو مغرب ہماری دل آزاری کرتا تھا، اس کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے.
جب عمران خان کشمیر کے اوپر 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں بحث نہیں ہوتی، عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں، عالمی سطح پہ کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر کا سفیر بنتے ہیں، 1 سال کے اندر 3 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ کشمیر انڈیا کا اندرونی نہیں بلکہ وہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک بحث ہوتی ہے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے اوپر، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات کی، فلسطین کے حوالے سے جب سوال ہوا تو عمران خان نے جو جواب دیا اس سے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ سازشیں کرنے پہ اتر آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے عوام کو کیا جواب دوں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عقیدے کی بات ہوئی، عمران خان نے اپنے عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو فلسطین کا وہ ترجمان بنا، کشمیر کا وہ سفیر بنا، عالمی اسلام کی جس انداز سے انہوں نے مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا لیکن ہم دہشت گردی کا شکار تھے، انڈیا کی دہشت گردی کا شکار تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے پاکستان دنیا میں امن کے کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ انڈیا کا اصل نظریہ اور سوچ دنیا کے سامنے رکھی۔ پہلی دفعہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھا کہ مودی کا جو فلسفہ ہے، جو RSS کا نظریہ ہے، جو انڈیا دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کے حوالے سے باتیں ہونی لگی۔ یہ پہلے نہیں تھا۔ انڈیا کو شکست ہوئی، دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل پیغام آیا، تو 2 چیزیں کیا ہوئی؟ وہی گریٹر گیم پلان کہ ان کی خواہش ہے کہ اپنی ذات کے لیے ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں ملکی مفاد کے اوپر، اور ان کو چاہیے پاکستان میں عدم استحکام، اور پھر یہ ملاقاتیں اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان دشمنوں کو اور ان سازشی عناصر کو ناکامی ہوگی، پاکستان سرخرو ہوگا، اور جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جنگ بہت بڑی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا، میں نے کسی کے اوپر غداری کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، میں نے کہا کہ اگر کوئی اس بڑی جنگ میں نادانی کی وجہ سے مہرہ بن رہا ہے تو ان کو ہم خبر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی ذات اور اپنی کرپشن، اپنا پیسہ بچانے کے لیے ان چیزوں پہ اتر آئے تو ان کے اوپر کیا بات کرنی۔ اگر کوئی اسمبلی کا ممبر ہو، کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، تو کسی کو ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی پوری گیم پلان کا خلاصہ میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اپنی قوم کو افسوس سے کرتا ہوں میرے پاکستانیوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہے اور چند لوگ اگر نادانی میں بھی مہروں کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کو ہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور دشمن کی ناپاک عزائم انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے۔ ان کی تمام چیزیں اور تمام پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے تاریخ کے درست سمت پہ کھڑا ہونا ہے یا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو میرے اور آپ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کہا گیا، جب میں نے ویڈیو کلپس دکھائی تو اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ غداری کے فتوے اور یہ اعمال بتا رہے ہیں۔ کس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے وہ لابیسٹ سے ملے، ڈپلومیٹ سے ملے اور سازشیں کرے؟ وہ یہ ان کے کردار اور ان کے کرتوت بتا رہے ہیں، اور اس کے اگر اوپر ہم خاموش رہیں گے تو ہم ملک کا نقصان کریں گے۔ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو نون لیگ سے بھی ان کے اس بیانی کے خلاف آوازیں آ رہی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، نظریہ ہے لیکن نظریہ پاکستان پہلے ہے، قومیت ہے لیکن پاکستانی قومیت پہلے ہے۔ اور میں پاکستانی میڈیا کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں
کہا جاتا تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے، لیکن 27 فروری میں جو پاکستان کی میڈیا نے کردار ادا کیا اور پوری دنیا میں، کیونکہ انفارمیشن کی بھی جنگ ہے، بیانی کی بھی جنگ ہے، جو پاکستانی میڈیا نے کردار ادا کیا اور انڈیا کا جھوٹ ایکسپوز کیا اور پاکستان کی جیت، پاکستان کے اصل بیانیے کو اور حقائق کو اور فیکٹس کو دنیا کے سامنے رکھا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں جو ابھی پارلیمنٹ میں حالیہ جو گفتگو کی گئی، جو تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے تھی، جو انڈیا کو فائدہ دینے کے لیے تھی، جو شکست خوردہ انڈیا کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے تھی، میں اس کے اوپر بھی پاکستانی میڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم سے یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنے نظریے بھی رکھیں گے، اپنی سوچ بھی رکھیں گے، اپنی سیاست بھی کریں گے، لیکن ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ جب ملک کی، جب پاکستان کے مفادات کی، جب نیشنل سیکیورٹی کی، ان چیزوں کی بات ہوگی تو ہم ایک ہوں گے، ہم پاکستانی ہوں گے انشاءاللہ۔ سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ کیا ضرورت تھی بلوچستان جلسے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی؟ آج میں کیوں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے کنڈیم کر دیا پارلیمنٹ میں دیے گئے جھوٹے اور متنازع بیان کو، لیکن یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس تاریخ کو ریپیٹ کریں۔ شکست خوردہ انڈیا کو ان کے آنے والی نسلوں، موبائل سے، میں پھر بتاؤں، موبائل سے آپ ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ اپنی میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، شرمندگی ہو رہی ہے، مارے گئے، ہار گئے، لوٹ گئے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر دیں کہ ہم نے تاریخ کو مسخ نہیں ہونے دینا۔ ان کے آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر تو یہ شکست ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے وہ جو ہمارا نعمان تھا، جو جس نے بہادری سے لڑا، وہ ہمارا حسن صدیقی، ہم نے ان کے حوصلے بھی بلند رکھنے ہیں۔ افواج پاکستان کے حوصلے جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، پاکستانی قوم نے کیا، یہ بھی کرنا ہے ساتھ میں ہم نے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو جنگ چھیڑی ہے، آپ یہ جا کے کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں ہمیشہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، اس کے اوپر کیوں خاموش تھے؟ کیوں کوئی رہنما نہیں بولا اس کے اوپر؟ پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا، یہ آپ نے خود دیکھا، آپ نے خود سنا، یہ مناظر دیکھے، یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ختم نبوت کی وہاں پہ پیغام گونجا، جہاں سے پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، اسی میدان اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دنیا کو آئینہ دکھایا کہ پاکستان اور اسلام امن کی بات کرتے ہیں، ہم امن میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جب فلسطین کا بیان دیا تو آپ اسرائیل کو اور اسرائیل کی جو لابی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہوگی۔ جب انڈیا کو اس قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انڈیا تو ہار چکا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم باہر سے حملہ تو نہیں کر سکتے، اندرونی سازشیں اور مورے ہوں گے، تو کیا یہ دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم سب نے مل کر، میرے پاکستانیوں، میں نے تو ریپیٹ کرتے رہنا ہے، شاید یہ کسی کے لیے اتنی اہم گفتگو نہ ہو۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، سرکس بڑا ڈسکس ہوتا ہے، نان ایشوز کے اوپر ضرور بحث ہوتی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کا ان 2 چیزوں کے اوپر کردار بہترین رہا، اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر، پاکستانی میڈیا، پاکستانی قوم اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے جو بھی آوازیں آ رہی ہے، ہم سب نے مل کر انشاءاللہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنی سیاست کرے، ایشوز کے اوپر بات کرے، لیکن جو انڈیا کا منصوبہ ہے، انصاف کی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانا، کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا، ہم نے ان لابیسٹ کے اس پلان کو، منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی جانتا ہوں سر، پلیز ایک چیز کہ آپ نے جس طرح کہا بڑے یقین کے ساتھ کہ یہ ساری لابیز کا ساری ٹیم ہے، تو اس پر گزشتہ ہفتے بھی آپ میڈیا پر آئے، آج بھی آپ آئے، کیا ادارے اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں ان سب کو پکڑا جا رہا کہ ایک شخص برطانیہ سے بیٹھ کے پاکستان مخالف بات کرے اور انہی کے کچھ چہرے پھر پارلیمنٹ میں آ کے وفاقی دارالحکومت میں بھی بات کر کے چلے جائیں، ان کے اوپر بات نہ ہو؟ دوسرا، آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی، میڈیا ورکرز کو اسلام آباد اور کراچی سے اٹھایا جاتا ہے، اس کے اوپر پلیز وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب کو یہاں سے اور علی سید کو جس طرح سے کراچی سے اٹھایا گیا، اس کے اوپر وفاقی ادارے کیا کریں؟ تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ، آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے مسائل محصور ہو کے صرف ایک ایجنڈا کے تحت جو ہماری مشکلات ہیں بطور عوام، مہنگائی ہے یا تمام قسم کے ڈیولپمنٹ ورکس ہوں گزشتہ 2.5 سال سے یا پہلے بھی،
ان کا ازالہ کون کرے گا, ان کے اوپر غور. میں آپ کی دونوں باتیں میری گفتگو میں ہی اس کا جواب تھا. میں نے کہا کہ ایشوز کے اوپر بات کریں. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا ایشوز کے اوپر بات کریں. ایشوز کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے, آپ کس کی منصوبہ بندی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. نمبر ایک, جو چند واقعات کی آپ نے نشاندہی کی, وفاقی حکومت نے اس وقت اس کے اوپر ایکشن کیا لیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں, اور انفارمیشن منسٹر نے, انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر جو ایکشن لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم تو خود بارہا سوال کر رہے ہیں. ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک میڈیا کی اگر آزادی کی بات کرے, پاکستان جتنا میڈیا کہیں پہ آزاد نہیں ہے. کیسے کہ کرپٹ پکڑا جاتا ہے, نیب جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ سوالوں کے جواب دے وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے. لائیو فوٹیج آپ کو نظر آتا ہے, یہ کہیں پہ نہیں ہوگا. ایک بندہ پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں سے سرٹیفائیڈ نااہل, مطلب دیانتدار نہیں ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, صادق نہیں ہے, جھوٹا ہے, یہ ثابت ہوتا ہے. سڑک گلی گلی پھرتا ہے, مجھے کیوں نکالا, لائیو کوریج ملتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے بے شمار واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عزیز میمن کے اوپر بھی سوال پوچھا. ہم نے کراچی میں جو واقعہ ہوا, ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے کیوں انتظامات نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزیں ہم اس کے اوپر کہہ بھی چکے ہیں, اور میڈیا کی آزادی جو پاکستان میں ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. ادارے کارروائی کیوں نہیں کر رہے کہ ملک دشمن عناصر اور یہ پوری لابی چل رہی ہے, ادارے کوئی کارروائی کیوں نہیں؟ دیکھیں بالکل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ جو لبرلی کرپٹ ٹولہ ہے ایک, جو اتنی چیزیں ہو رہی ہے, اور وہ جس بیانیے کو کبھی کبھار کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو لنک کر لیتے ہیں کسی چیز سے, اور اس کو اگر آپ کارروائی بھی کریں متنازع بھی بناتے ہیں. تو میں اس لیے قوم کے سامنے ہوں کہ ہم سب نے, آپ نے, میں نے, قوم نے, باقی اداروں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. جی 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 سر, آپ نے بھی ذکر کیا, آپ سے پہلے بھی وزراء آئے, انفارمیشن منسٹر بھی ہے, انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف ہو رہا ہے, ایک بیانیہ ہے, غیر ملکی ایجنسیوں کا بیانیہ جو ہے, مختلف لوگ وہ بیانیہ بول رہے ہیں. ابھی تک حکومت صرف یہ بتا ہی کیوں رہی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے غیر ملکی بیانیہ اور اس کے لیے ایسے کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ نے کوئی ایکشن کیوں لیا ہے؟ کیونکہ آج آپ کی فواد چودھری صاحب نے بھارتی میڈیا کو رپورٹ ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے بھارت میں سیاستدان ایک دوسرے کو یہ کام کہتے ہیں, یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے نا, اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں میں اس کا جواب دوں. ایک شخص ہے, عدالت نے اس کو مفروض ڈکلیئر کر دیا ہے, اس کو یہاں پہ کیونکہ وہ مین کردار ہے اس کا, اس کو لانے کے لیے حکومت پاکستان آلریڈی برطانیہ سے رابطہ کر چکی ہے. وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور میں ایک چیز آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا, ٹانگیں کامنے کی بات ہوئی. اٹک سے جدہ کون گیا تھا, کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جو این آر او لے کے گیا؟ کون پھر این آر او پہ یہاں پہ پاکستان میں آیا تھا؟ جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کے کون پاکستان سے بھاگ گیا؟ اور ابھی پاکستانی حکومت بلا رہی اور ایک شخص چھپا ہوا ہے, کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے؟ بڑے ڈرپوک اور بزدل ہے جو اس قسم کی, جو ملک کو لوٹے, جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی جائے, اور جو ملک کے خلاف سازشیں کرے, وہ ان کی ٹانگیں ہی کانپتی ہے, وہ بزدل ہوتے ہیں. سر مراد سے فدا حسین, میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں بلانگ کرتا ہوں ملکی پاکستان سے. تو میں سوال کا آغاز ادھر سے کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ عبوری صوبہ بنانے کی, اور ساتھ میں یو این کی قراردادوں کا بھی ذکر کیا, تو یہ بتائیے کہ کیا یو این کی قراردادوں میں عبوری صوبہ بنانے کی کوئی بات ہے؟ اگر ہے تو اس آرٹیکل کا حوالہ دیجیے. دوسرا سوال یہ بتائیے کہ علی امین گنڈرپور صاحب اس وقت ملکی پاکستان کے دورے پر ہیں, کیا آپ بھی وہاں پر دورہ کرنے والے ہیں؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں, اگر ہیں تو اس الیکشن کمیشن کی طرف سے یہاں کے وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کی جو آمد الیکشن تک جو پابندی لگائی تھی, اس کا کیا بنے گا؟ کیا قانون صرف اپوزیشن کے لیے ہے یا حکومت کے لیے نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ گلگت سکردو روڈ پر, جی اہم سوال ہے, گلگت سکردو روڈ پر متعدد حادثے ہو چکے ہیں, وہاں پہ کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, تو وہاں پر جو ٹنلز تھے جو ابتدائی طور پر نقشے میں موجود تھے وہ ختم کیے گئے ہیں, یہ سخت شکایت ہے. نہیں اس طرح نہیں تھا, میں اس کا پلان کر رہا ہوں. جی دیکھیں تین سوال. پہلی چیز یہ کہ میں اگر ڈیولپمنٹ کی چیزوں کے اوپر بات کروں ابھی, اور میں جو یہ میرا ہی منصوبہ ہے جو ہماری حکومت کا ہے, جو ہم نے پلان کر رہے ہیں, ابھی پورا نہیں ہوا, اس کو ہم نے پوری ڈیزائن وغیرہ کے اوپر ہم نے کام کیا ہے,
لیکن میں اگر آپ کو تفصیلات میں جاؤں گا تو یہی سوال ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، حالانکہ میرے پاس 3-4 آپ نے ایک پروجیکٹ کا حوالہ دیا، میرے پاس 3-4 ایسے منصوبوں کا حوالہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کی عبوری صوبے کے حوالے سے، اس کے اوپر آلریڈی وفاقی حکومت کام کر چکی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہماری گلگت کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، ہمیشہ سے لوگوں کے اوپر جھوٹے وعدے کیے گئے، لیکن کبھی بھی ان کے اس دیرینہ مطالبے کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو آج جو پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا تو اس کو ان کے مطالبے کو عملی شکل ہم دیں گے، اور پرائم منسٹر ملک کے پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی۔ آخری چیز آپ کا سوال تھا کہ کیا آپ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اسی ہفتے گلگت بلتستان جا رہا ہوں۔ اور الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی، میں جب اپوزیشن میں تھا، ابھی تو سارے ایم این ایز بھی کمپین کر رہے ہیں میرے خیال سے، وہاں پہ کمپین ہو رہی ہے۔ میں جب ایم این اے تھا تو میں نے ایک جلسے میں بائی الیکشن میں تقریر کی تھی، مجھے نوٹس آیا تھا، لیکن میں 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ کمپین کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گا۔ مراد سعید صاحب، یہ برائے مہربانی یہ جواب آپ نے لازمی دینا ہے اس سوال کا کہ 72 سال سے جو پاکستان میں حکومتوں میں رہے لوگ اور اقتدار میں رہے، تو ان سب کا بیانیہ آپ نے واضح کر دیا۔ اب آپ کی حکومت کون سا ایسا ادارہ بنا رہی ہے تاکہ آئندہ جو حکومت میں آئے وہ محب وطن ہو، ایک، اور دوسرا آپ نے اپنی وزارت میں بہت سے اچھے کام کیے، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ چکشدار اور ترلائی کے ڈاک خانہ پوسٹ آفس میں کب وزٹ کر رہے ہیں؟ وہاں بہت سے مسائل ہیں، اس پہ بھی ذرا بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی دعوت میں نے قبول کر لی اور میں انشاءاللہ جلد وہاں پہ وزٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال سر، وہ کیا محب وطن بنانے کا ادارہ کون سا بنا رہے ہیں؟ آپ اپنے اعمال سے کیوں دکھا رہے ہیں کہ جو انڈیا آپ کو گریٹر گیم پلان دیتا ہے، لابی سے آپ ملاقاتیں کرتے ہو، اسی نیریٹو کو آگے لے کے جاتے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو آپ کو تمام ان کی ہی اسٹیٹ سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں، میں تو فیصلہ قوم کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ اور جو میرے بھائی کا سوال تھا تو آپ کی اسی گفتگو سے ان کا جواب بھی مل گیا۔ اچھا سر، سردار بتا رہے ہیں گریٹر گیم پلان بہت بڑی جنگ ہے، عوام کو آپ یہ جو گریٹر پلان جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے، سرحدوں سے لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ خطرناک جنگ ہے، عوام کو زیادہ ہوتے ہیں کہ ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن جیسے ہی آپ پریس کانفرنس ختم کرتے ہیں اور وہ سیاسی کردار یا سیاسی بدماش جن کو کل منسٹر انفارمیشن نے بھی کہا کہ یہ سیاسی بدماش ہیں جو ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی گیم اور اپنی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے عوام کیا کرے؟ آگاہی تو آپ نے عوام کو دے دی، ریاست کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک آپ اداروں کے کردار کا پوچھ رہے ہیں، اداروں کا کردار 27 فروری کو میں نے آپ کو تمام جو فیکٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح انڈیا کی آپ نے چیخیں نکالی، کس طرح ہمارے پاک افواج نے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا، یہ اداروں کا کردار ہوتا ہے، جو آپ کے ملک کے محافظ ہے یہ ان کا کردار تھا۔ ساتھ میں نے آپ کا شکریہ کس بات پہ ادا کیا؟ میں نے اسی بات پہ ادا کیا کہ قوم، آپ، ہم سب نے مل کر جو پاکستان کا اصل بیانیہ تھا وہ دنیا تک پہنچایا، ہم پاکستانی قوم نے متحد ہو کے دنیا کے عزائم کو خاک میں ملایا، ہم سب نے اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے، ہر میڈیا ہاؤسز نے اپنے باقی ایشوز سے ہٹ کر ایک چیز کے اوپر بات کی کہ جب پاکستان کی بات ہوگی، جب میرے ملک کے اداروں کی بات ہوگی، جب میرے ملک کی حفاظت کی بات ہوگی، جب میرے ملک کو اگر کوئی دشمن نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس وقت ہماری ایک آواز ہوگی۔ تو یہ ہے قوم سے اپیل اور اداروں کا یہی کردار۔ تھینک یو جی، تھینک یو سر۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں موجود پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ اپوزیشن نے پہلے معیشت، پھر کرونا اور اس کے بعد فیٹ اپ پر سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اداروں کو تو کرپٹ دکھایا جائے، متنازع